الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. درشِ بنظر پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نماز کا چوتھا اور اہم فرض رکوع کے بارے میں انشاءاللہ آج اہم مسائل پیش کیے جائیں گے. رکوع یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے. یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. یہ سب سے ادنا درجہ ہے رکوع کا کہ اگر ہاتھ بڑھائے جائے تو ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا. رکوع کا کامل درجہ یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے. رکوع ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کی خصائص میں سے ہے، یعنی خصوصیات میں سے ہے کہ اسراء یعنی معراج شریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رکوع عطا ہوا تھا. آپ کی امت کو رکوع کی ہیئت میں عبادت کا طریقہ بتایا گیا، بلکہ معراج شریف کی صبح کو جو پہلی نماز ظہر پڑھی گئی تب تک رکوع نہ تھا. اس کے بعد عصر کی نماز میں اس کا حکم آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے رکوع ادا فرمایا. ہر رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کرے. اگر بھول کر 2 رکوع کیے تو سجدہ سہو واجب ہے. رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے. یعنی اتنی جلدی بھی رکوع نہ کرے کہ بس گئے اور پھر فوراً اٹھ گئے. کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک رکوع میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہیں ہوگی اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے. یہ مسئلہ بھی پہلے میں نے عرض کیا تھا. رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے وقت عظیم کی ضا کو خوب احتیاط سے ادا کریں. کچھ لوگ ضا کے بجائے جیم ادا کرتے ہیں، یعنی عظیم کے بجائے عجیم پڑھتے ہیں. یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ عظیم اور عجیم کے 2 معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب جو بزرگ عظمت والا ہے، اور عجیم کا معنی گونگا ہونا، جو بول نہ سکے. لہٰذا جو آخر معنی ہے بہت ہی غلط ہے، بہت ہی غیر مناسب، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں یہ لفظ. تو اگر کسی نے سبحان ربی العظیم کے بجائے عجیم کہا تو اس کی نماز ہی چلی گئی، فاسد ہو گئی. کتنے حضرات کو یہ مسئلہ مسائل نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور جب مسئلہ مسائل بیان کیے جاتے کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سبحان رب العظیم ضا کوشش کے باوجود بھی آپ ضا تلفظ اس کا ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بجائے آپ سبحان ربی الکریم ادا کریں. عجیم کہیں گے تو بالکل ہی معنی فاسد ہو جائے. کتنی دفعہ ہم نے دیکھا نماز کے اندر جو پڑوس میں کچھ حضرات ہوتے ہیں وہ بھی عجیم ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ بار بار یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ عجیم کہنا یہ سخت منع ہے، اور بلکہ حرام کہیے گا، کیونکہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے شان کی بالکل خلاف ہے یہ لفظ. اس لیے سبحان ربی الکریم ادا کرنی چاہیے. اصل بات تو یہ ہے کہ کم از کم تھوڑا سا وقت کسی صحیح تلفظ والے حافظ قرآن قاری صاحب کے پاس جا کر کے اپنے تلفظ کو صحیح کریں. انشاءاللہ تھوڑی کوشش کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے تلفظ صحیح ہو جائیں گے. رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے. مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی رکھیں، جیسے کہ ہم بعد میں بیان کریں گے. عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے نہ پکڑے بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کرے. مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھیں. اکثر لوگ رکوع میں ٹانگیں کمان کی طرح ٹیڑھی کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے. مردوں کے لیے بھی یہ بھی سنت ہے کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی ہوئی رکھیں، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے. جیسے کہ میں اس طرف کرتا ہوں رکوع تو ظاہر سی بات قبلہ ہی کی طرف ہوگا. تو جیسے کہ ہم مثلا یہاں حالت قیام میں تھے، پھر ہم رکوع میں گئے تو یہ جو پنجے ہیں، یہ جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو کشادہ رکھے اور
بیچ میں جو ہے جو فاصلہ ہو وہ برابر رکھے، یعنی نہ بالکل ملی ہوئی ہو نہ ایک طرف زیادہ کھلی ہوئی ہو، بلکہ کشادہ رکھے اور ایکول رکھے ایسے، اور گھٹنوں کو زور سے پکڑے، یہ مردوں کا رکوع ہے، اور خوب بچھی ہوئی آپ کی پیٹھ بچھی ہوئی ہو، اور سر نہ بالکل ایسا نہ بالکل ایسا بلکہ ایسا۔ تو کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ آپ یہ رکوع بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنی سنتیں اس میں ادا ہو جائے گی آپ کی، یعنی ایک رکوع کیا اور اس کے فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سنتیں بھی آپ کی مکمل ہو گئی۔ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں سر نہ جھکائے اور نہ اونچا رکھے بلکہ پیٹھ کے برابر ہو۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پیٹھ بھی سیدھی نہ کرے، یہ عورتوں کے لیے حکم ہے۔ اور یہ بھی مزید ہے کہ گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے، پاؤں بھی جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح ٹانگیں خوب سیدھے رکھے۔ اچھا دوسرا وہ تھا کہ کچھ لوگ، اچھا پیٹھ کا مسئلہ ہے تو یہ الگ مسئلہ، اگر کسی کو درد ہوتا ہو تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر درد نہیں ہو رہا تو خوب اپنی یہ جو ٹانگیں ان کو سیدھی رکھیں اور ہاتھوں کو بھی سیدھا رکھیں اس طرح۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، اگر درد ہوتا ہے تو اس کا وہ الگ مسئلہ ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، اور اکیلے پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا یہ سنت ہے۔ جو اکیلا پڑھتا ہے نماز، چاہے ہم سنتیں پڑھتے ہو، واجب پڑھتے ہو، فرض اکیلے پڑھتے ہو، تو ہم رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد دونوں کہیں گے۔ امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، مقتدی صرف کیا کہیں گے؟ اللہم ربنا ولک الحمد۔ کچھ لوگ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، بہتر ہے کہ واو ملایا جائے، ربنا ولک الحمد، اس سے بھی افضل بہتر یہ کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہا جائے، زیادہ ثواب ملے گا۔ سمع اللہ لمن حمدہ کی ہا کو ساکن پڑھے۔ اچھا درود شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہا تو نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کرنے کی بھی حاجت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمیدہ کی ہا سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کرے، یعنی جیسے کہ ہم رکوع میں ہے ایسے تو سمع اللہ لمن حمدہ، سین سمع اللہ لمن حمدہ کی سین ہم نے اس وقت پڑھنا شروع کی جب ہم نے رکوع سر اٹھایا، اور ہا حمیدہ ہا پر ختم کیا جب ہم پورے کھڑے ہو گئے تھے قومے کی حالت میں۔ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے، ہاتھ باندھنا نہ چاہیے۔ رکوع سے فارغ ہو کر سجدے میں جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار کھڑا رہنا، یعنی قومے میں کھڑا رہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص فوراً ہی کھڑا ہو گیا رکوع سے اور پھر فوراً سجدے میں چلا گیا، ٹھہرا ہی نہیں، تو اس کا واجب ادا نہیں ہوا، اس کو پھر سے نماز دہرانی پڑے گی۔ اگر کسی نے سہون رکوع میں سبحان ربی الاعلی یا سجدے میں سبحان رب العظیم یعنی تسبیح کو مکس کر دیا تو سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ میں ایک وہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ جو کچھ لوگ رکوع میں کیا کرتے ہیں کہ ایسے رکوع میں گئے اور ایسے ہی اتنا اٹھے، یعنی رکوع ہی میں ہے، ان کا قومہ تو ہوا ہی نہیں۔ قومہ یہ قومہ یعنی پورا کھڑا ہونا، اس میں یہ کہ آپ اگر ہاتھ بڑھائے تو آپ کے ہاتھ نہ بڑھے۔ کچھ لوگ رکوع سے اتنے اٹھتے ہیں ایسے، یہ دیکھو میرے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، یعنی میں رکوع ہی میں ہوں، یعنی قومہ بالکل ہی وہ کھا گئے، کھا تو گئے کیا، وہ مس کر دیا، اور پھر سجدے میں چلے گئے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ واجب یاد ہے پھر سے دوبارہ نماز ادا کرنی لازم ہے، یعنی جب آپ رکوع کریں تو پورے کھڑے ہو، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد،
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔